سورۃ الذاریات 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے اس بات کو یقینی طور پر بیان فرمایا کہ جس جزائے عمل کا تم لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ بات سچی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور جزا کا دن واقع ہونے والا ہے۔ اور اس پر اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے ہواؤں کی، بادلوں کی، فرشتوں کی۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ قسم کے ساتھ ایک بات سمجھاتے ہیں، اور قسم اللہ جل شانہ اٹھاتے ہیں والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے جالی دار آسمان کی۔ جیسے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے رہتے ہیں، جہاں کہیں پانی کڑا ہوتا ہے اور وہاں پر ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو ہوا کے چلنے کی وجہ سے پانی کے اوپر ایک جال سا نظر آتا رہتا ہے، کوئی چیز ہلنے لگتی رہتی ہے۔ تو پانی کے اوپر کی سطح پر جو نقش نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی آسمان کے اندر یہ جو بادلوں کے چلنے کی وجہ سے یا رات کو جب تاریکی وہ پھیلنے لگ جاتی ہے، تو آسمان میں جو مزین ستارے ہیں، ان ستاروں کے ایک ساتھ ملنے کی وجہ سے کچھ راستے سے نظر آنے لگ جاتے ہیں، جو حقیقت میں فرشتوں کے آنے جانے کے راستے، یا یہ ہے کہ بادلوں کے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کی وجہ سے، تو یہ جو جال سا نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے جالی دار آسمان کی، اور یہ حقیقت میں یہ راستے ہوتے ہیں۔ تو راستوں والے آسمان کی قسم، اور اللہ جل شانہ قسم اٹھا کے فرماتے انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم لوگ ایک مختلف گفتگو میں پڑے ہوئے ہو۔ کسی کو اللہ جل شانہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے بارے میں اختلاف ہے کہ نہیں جی یہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، یہ تو ساحر نظر آ رہا ہے، یہ تو کوئی جادوگر ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ تو کوئی کاہن ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ تو کوئی مجنون ہے، یہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے۔ تم لوگ پیغمبر کے بارے میں اختلاف کر رہے ہو، یا کسی کو اللہ کا قرآن، اللہ کے کلام ہونے میں اختلاف ہے کہ نہیں جی یہ محمد بن عبداللہ کا اپنا کلام ہے، اپنی بنائی ہوئی باتیں، اور کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یا کسی کو اختلاف ہو رہا ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ کہ نہیں جی موت کے بعد ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہم مٹی اور ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انکم لفی قول مختلف، تم تو اختلاف مختلف قول کے اندر پڑے ہوئے ہو، جس کے بارے میں اللہ نے سورہ نبا کے اندر بھی بیان فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ، اس سے اس بندے کو دور رکھا جاتا ہے جس کو پیر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو دنیا کے اندر یہ جو اس اختلاف میں واقع شخص ہے، جو اپنی عقل سے فہم سے کام نہیں لے رہا، باوجود یہ کہ اللہ نے قرآن میں دلائل بھیجے ہوئے ہیں، ان دلائل میں سوچ نہیں رہا ہوتا ہے، اور بغیر کسی فہم اور دلیل کے وہ ویسے ہی اختلاف کرنے والا ہے، تو یقینی بات یہ ہے کہ اس حق کو تسلیم کرنے سے کسی بندے کے دل میں عناد پڑا ہوا ہے پیغمبر کے ساتھ، کسی کے دل میں بغض پڑا ہوا ہے، اس کو اپنے عناد اور بغض کی وجہ سے اور اس کو اپنی جہالت میں پڑنے کی وجہ سے اس کو پیر دیا جاتا ہے اس طرح کی سچی باتوں کو تسلیم کرنے سے۔ یؤفک عنہ من افک، باز رکھا جاتا ہے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے، وہ شخص جو پیر دیا جاتا ہے۔ قتل الخراصون،
تباہ و برباد ہو جائیں، مارے جائیں یہ اٹکل دوڑانے والے، اپنی گمان سے اپنی رائے سے باتیں کرنے والے، اپنے ذہن کے مطابق باتیں کرنے والے، تک کی باتیں کہنے والے، او جی مر جائیں گے ہم، مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس بات پر کہ اللہ اس بات پر قدرت نہیں رہتے کہ انسان کو دوبارہ اٹھا لیا جائے؟ اللہ نے تو دلائل کی روشنی میں بات سمجھائی ہوئی ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو کہ غفلت میں بھول جانے والے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ حقیقت یہ کہ یہ غافل انسان ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ فرمائے لوگوں کے لیے حساب کا وقت بڑا قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ غفلت کے خواب میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا منکر اور قیامت کا منکر اور جزا و سزا کا منکر اور جنت اور جہنم کا منکر یہ غافل ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ جو خواب غفلت سے بیدار اور زندہ انسان ہوا کرتا ہے، جو دلائل میں سوچ بچار کر کے غور کر کے اس بات پہ سمجھ جائے گا کہ واقعی موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور ہم سے ہماری حساب کتاب لیا جائے گا، پھر یا جنت اور یا جہنم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یسألون ایان یوم الدین، یہ غافل انسان، یہ جاہل انسان مسخرہ کے طور پر آپ سے پوچھتے ہیں اچھا تو پھر یہ بدلے کا دن کب واقع ہوگا، ہمیں سزا کب دی جائے گی، لے آؤ وہ عذاب، کہاں ہے وہ عذاب؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں اچھا یہ وعدہ کب پورا کیا جائے گا، ہمیں کب موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور ہمیں کب آگ پہ ڈالا جائے گا، ہمیں کب جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا؟ یہ مذاق کے طور پر پیغمبر کے سامنے اس طرح بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو وعدہ ہے وہ تو اللہ کے ذمہ پورا کرنا ہے، اور اس کا علم اللہ کو ہے کہ کب موت کے بعد اللہ دوبارہ اٹھائیں گے اور قیامت کا دن کب واقع ہوگا۔ قیامت کے واقع ہونے کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، مجھے تو صرف ڈرانے والا بھیجا کہ میں تمہیں اس دن کے خوف اور اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ باز آ جاؤ اپنے کفر اور شرک اور اپنے اس غفلت سے۔ یوم ہم علی النار یفتنون، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس دن ان لوگوں کو آگ پر تپایا جائے گا، یفتنون کا اپنا ترجمہ ہے جس ان کو آزمایا جائے گا آگ کے اوپر، لیکن جس طرح لوہے کو آگ پہ ڈالا جاتا ہے اور اس طرح سونے کو تو اس کو تپایا جاتا ہے، تو انسانوں کو بھی آگ پہ ڈال کے ان کو تپایا جائے گا۔ ان لوگوں کو اس دن پھر اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ دن تو موجود تھا، لیکن ہمیں اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اب چکو اپنی شرارت کی سزا چکو بھائی، اب یہ وہ عذاب ہے ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، کہ تم دنیا کے اندر فوری طور پر اس عذاب کو طلب کرتے رہتے تھے، کہاں ہے وہ عذاب، لے وہ عذاب۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اگر اس دن انسان کو پوری زمین کو سونے سے بھر کے اور اس جیسا اور بھی انسان کو دیا جائے کہ یہ سارا سونا تمہارا ہو گیا، یہ دنیا کی ساری زمین سونے سے بھر کے انسان اتنے سونے کا مالک بنا دیا جائے، پھر بھی اس انسان سے کہا جائے کیا تم دینے کے لیے تیار ہو؟ کہ جی میں سب کچھ مجھ سے لے لو لیکن مجھے آج اس عذاب سے نجات دلا دو۔ پھر انسان سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا، سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہوگا، لیکن پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اس آگ کے اندر سب سے جو ہلکی سزا ہوگی، سب سے کمتر سزا ہوگی، جس کے یہ پاؤں جو ہے یہ آگ میں ہو، اس کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے وہ جوش مارتا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں آج دنیا کے اندر ان کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہے، لیکن جب یہ آگ پر تپائے جائیں گے تو پھر کہا جائے گا اب چکو تم اپنی سزا کو، تم جو شرارت دنیا کے اندر کہتے رہتے تھے، خود بھی شکوک و شبہات میں مبتلا تھے اور اوروں کو بھی شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے والے تھے، اور پھر کہتے رہتے تھے کب یہ عذاب ہوگا، آج یہ عذاب یہی وہ چیز ہے جس کو تم فوری طور پر طلب کرنا چاہتے تھے۔ قرآن کا اپنا ایک مزاج ہے،
کہیں پر نہ ماننے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے تو ماننے والوں کو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہے، ان کو تسلیاں دی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آج دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے اور نافرمانی سے، گناہوں سے، فسق و فجور سے باز رکھا ہوا ہے، جو پرہیز کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً پرہیزگار لوگ وہ باغات میں ہوں گے، وہ چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب ان کو جو کل دے گا یہ لینے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، ایک طرف وہ جو ظالم اور جابر اور کافر اور فاسق اور فاجر، جو دنیا کے ظلم و ستم اور کفر میں مبتلا انسان، ان کو آگ پہ تپایا جائے گا، اور دوسری طرف نیکوکار انسان جو دنیا کے اندر اللہ کی فرمانبرداری کے واسطے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر، اللہ کے پیغمبر کو سچا پیغمبر مان کے، آخرت کا یقین رکھتے ہوئے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق بنانے والا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم باغات میں رکھیں گے، ان کو ہم چشموں میں رکھیں گے، اور یہ کس وجہ سے؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، نیکی کرنے والے تھے۔ اور ان کی نیکی کی صفات میں سے جو سب سے پہلی صفت بیان کی جاتی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، لوگ سارے سوئے رہتے تھے اور یہ لوگ اللہ کے سامنے جھاگے رہتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، استغفار کرتے تھے اور دعائیں مانگتے رہتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے رہتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل، رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں، یہجعون، یہ سوتے رہتے تھے۔ ان کا رات کو سونا کم ہوا کرتا تھا اور رات کی عبادت زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ آج اللہ معاف کر لے، اللہ نے یہ جو صفت بیان فرمائے محسنین کی، ہم رات کو کتنا سوتے رہتے ہیں اور کتنا جاگتے رہتے ہیں، اور جو جاگتے رہتے ہیں وہ کتنے اعمال کے لیے، نیک اعمال کے لیے جاگتے رہتے ہیں، اور کتنے غفلت کے اندھیروں میں ڈوب کر دوسری چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ ہماری رات بھی گزر جاتی، ان کی راتیں بھی گزرتی تھی۔ صحابہ کا مزاج، اب وہ ساری رات جاگتے رہتے تھے، کوشش یہ کرتے تھے ہم رات کو سوئے نہیں، اعمال میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا۔ اب پوری رات جاگے نہیں، کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کریں۔ وہ آرام کرتے تھے عبادت میں نشاط پیدا کرنے کے واسطے، اور ہم خوابی غفلت میں سو جاتے ہیں اور پھر فجر کی نماز میں ہماری ضائع ہو جاتی ہے۔ اب نوافل تو دور کی بات ہے، ہمارے فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں اور کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ صبح کے وقت، سحری کے وقت استغفار کرتے رہتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، یہود کے 10 بڑے علماء تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سے ایک یہ 10 علماء ایمان لے آئے تو پورے یہود اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کر چکے۔ یہ اپنے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ بیان فرماتے ہیں تو فرماتے پہلی نشست میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سے صحبت میں حاضر ہو چکا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ گفتگو ارشاد فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے لوگوں افشوا السلام، سلام عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور لوگ رات کو سوئے رہتے ہو تو تم رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہا کرو، تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے رات کو اٹھنا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن لوگ ننگے ہوں گے، اللہ ان کو جوڑے پہنائے ہوئے ہوں گے، لوگ پیدل ہوں گے، یہ سواریوں پہ چلتے ہوں گے، لوگوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان کے چہرے روشن تر و تازہ ہوں گے۔ جو رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رونے والے
کھڑے ہونے والے، اپنے گناہوں پہ پچھتاوا ظاہر کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے، جو سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا سونا ہوتا ہے تو اسی موبائل پر، اٹھنا ہوتا ہے تو اسی موبائل پہ۔ جو ہمارے اللہ سے مانگنے کا وقت ہوتے ہے، بادشاہوں کا بادشاہ جس وقت آواز لگا رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش کر لوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، حاجت مند اور ضرورت مند، میں اس کی ضرورت کو پورا کر لوں، اس کے سوال کو پورا کر لوں، اس وقت ہم خراٹے مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جی ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اب جس وقت اللہ جن کی طرف سے آوازیں لگائی جاتی ہیں، اس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہیں، تو اللہ جل شانہ ہمیں اس وقت مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور تیسری صفت بیان کی گئی نیکوکاروں کی، کہ جن کے مال میں حق ہوا کرتا ہے مانگنے والے کا اور محروم انسان کا، جس کے پاس دنیا کی چیزیں موجود نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے مال میں بھی حصہ نکال دیتے ہیں، بدنی عبادات کا بھی مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، مالی عبادات کو بھی پوری طریقے سے ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کمی کوتاہی پر استغفار کر کے اللہ کے سامنے رونے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ بنیادی صفات ہے کہ اللہ جنت میں جانے والوں کو عطا فرمائے، اور اسی کی وجہ سے اللہ پاک جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے جالیدار آسمان کی، اور قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، یقیناً تم لوگ مختلف گفتگو میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، باز رکھا جاتا ہے اس سے وہ شخص جو کہ پیر دیا گیا۔ قتل الخراصون، مارے جائے، تباہ و برباد ہو جائے یہ اٹکل دوڑانے والے، تکی باتیں کرنے والے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں بھول جانے والے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ کب جزا کا دن واقع ہوگا۔ یوم هم علی النار یفتنون، جس دن وہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، چکو تم اپنی شرارت کی سزا۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ عذاب جس کو تم فوری طور پر طلب کرتے رہتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً پرہیزگار لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے اس چیز کو جو ان کا رب ان کو دے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یقیناً وہ لوگ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے رہتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے رہتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں حق ہوا کرتا تھا مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا۔ صدق اللہ العظیم۔